اب میں بلا تاخیر اپنے استاد محترم کو دعوت دینا چاہتا ہوں۔ ان کا خطاب سمجھنے والا ہی جو دل کی گہرائی سے سنے گا وہی سمجھ سکے گا۔ بہت گہرائی کی باتیں کرتے ہیں اور صحیح مسلم میں ان سے پڑھ کے آیا ہوں الحمدللہ۔ بہت ایک مایا ناز مدرس بھی ہیں، خطیب بھی ہیں، مناظر بھی ہیں، مفتی بھی ہیں الحمدللہ۔ اللہ پاک نے ہمیں بہت اچھے اساتذہ سے نوازا تھا۔ تو اب میں بلا تاخیر اپنے استاد محترم کو مائک پہ دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور آپ کو قرآن و حدیث سے آپ کے سینوں کو منور فرمائیں۔ حضرت مولانا الشیخ عبدالرؤف المناوی حفظہ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ احباب گرامی، آج کا یہ عظیم الشان پروگرام پیغمبر انقلاب کے عنوان سے انعقاد پذیر ہے۔ دوستوں کی محنت اور کاوش آپ کے سامنے ہے۔ تحریک حفاظ ارائیاں والا سارے احباب کی محنت، بالخصوص قاری طارق محمود سارم صاحب اور مولانا معظم الہی ظہیر صاحب، اس پروگرام کے لیے ان کی محنتیں اور کاوشیں ہمارے سامنے ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی یہ ساری کاوشیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آج کا یہ پروگرام پیغمبر انقلاب کے عنوان سے منعقد کیا گیا۔ بلا شبہ ہر نبی اپنے دور میں اللہ کی وحی کو دنیا میں پھیلا کے انقلاب ہی لانا چاہتا تھا، لیکن بعض انبیاء کے مقدر میں ان کی زندگی میں ان کا دین اتنا نہیں پھیل سکا۔ بعض انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت نصیب فرمائی، اور سب سے زیادہ یہ سعادت اگر کسی کے حصے میں آئی ہے تو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آئی کہ آپ نے اپنی زندگی کے 23 سالہ مختصر دور میں ایسا انقلاب پیدا کیا، آپ نے ایسی تبدیلی پیدا کی
کہ دنیا حیران رہ گئی. چند سالوں میں آپ نے مکہ کے چند لوگ اور مدینہ کے چند لوگ، ان کی محبتیں، ان کی نصرت اور تعاون، اور پھر اس کے ساتھ عرب کے مختلف علاقوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا پھیلنا. دنیا نے دیکھا کہ آپ کی زندگی میں ایسا انقلاب آیا اور ایسی پیاری جماعت تیار کی گئی کہ آسمان کی نیلی چھت نے اور زمین کی پشت نے آج تک اتنے پیارے لوگ، اتنی پیاری مجلس اور اتنے عظیم لوگ نہیں دیکھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت تیار کی تھی. یہ آپ کا انقلاب تھا. اور آپ نے کن لوگوں کو سمجھایا جو عرب کے بدو تھے، بکریاں چرانے والے، اونٹ چرانے والے، اور چھوٹے چھوٹے مسئلے پہ جھگڑ پڑتے، 40 سال تک ان کی لڑائیاں جاری رہتی. آپ نے ان لوگوں کو سمجھایا، ان کی تربیت اور اصلاح کی، اور اس مختصر دور میں ایک بہترین، پاکیزہ، صاف ستھرا ماحول قائم کیا. اور آج تک دنیا ترس رہی ہے اس ماحول کو، اس پاکیزہ جماعت کو. قیامت آ سکتی ہے لیکن اس جیسی پاکیزہ جماعت دوبارہ قائم نہیں ہو سکتی. آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو دنیا کے اندر انقلاب لائے ہیں، آپ نے اپنے اس انقلاب میں بنیاد کس چیز کو بنایا ہے؟ آپ کے انقلاب میں بنیاد یا رب کا قرآن تھا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا. دو چیزیں بنیاد تھی، اور ان دو چیزوں کی بنیاد پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بدوؤں کی، ان پڑھوں کی، ان جاہلوں کی اتنی پیاری تربیت کی ہے کہ جو لوگ لوگوں کی عزتوں کے ڈاکو تھے وہ عزتوں کے محافظ نظر آئے. رات کی تنہائیوں میں، خلوتوں میں بھی اگر کسی بی بی نے دعوت دی، برائی کی، تو ان کی زبان سے ایک ہی کلمہ نکلا، انی اسلمت، بی بی میں مسلمان ہو چکا ہوں. ایسا انقلاب، جب کسی انسان کو خنجر لگے، تیر لگے، پتھر لگے، تکلیف ہوتی ہے، بندہ ہائے بائے کرتا ہے. لیکن مکہ کی اس وادی کا وہ نوجوان جب کفار کے سامنے کھڑا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قاصد اپنے مشن کو بیان کر رہا ہے، اور پیچھے سے ایک ظالم آیا، اس نے خنجر جب اس کی پیٹھ میں مارا تو اس کی زبان سے ہائے بائے نہیں نکلا. اس نے کہا فزت ورب الکعبہ، کعبہ کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا. یہ بھی نوجوان مکہ میں ہے جس کا نام خبیب ہے، سولی پہ لٹکا ہوا ہے. کوئی تیر مارتا ہے، کوئی تلوار مارتا ہے، کوئی خنجر سے وار کرتا ہے، زبان سے ہائے بائے نہیں. کیا کہتے ہیں؟ فلست ابالی حین اقتل مسلما علی ای شق کان للہ مسرعی وذالک فی ذات الالہ ویشا یبارک علی اوصالی شلو ممزعی. لوگوں سن لو، مجھے مارنے والوں، مجھے زخمی کرنے والوں، سولی پہ لٹکانے والوں، سن لو، اگر اللہ کی خاطر میری جان جا رہی ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. اللہ کی خاطر میرے جسم کے ٹکڑے ہو رہے ہیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. اللہ ان کٹے ہوئے ٹکڑوں کے اندر بھی برکت ڈال سکتا ہے. تو یہ انقلاب تھا کہ جو لوگ لمحوں کے اندر، دنوں کے اندر، مہینوں کے اندر، چند سالوں کے اندر ایسے تبدیل ہوئے، ان کی زندگیاں، ان کے شب و روز بدل گئے. بنیاد کیا تھی؟ کتاب و سنت. آئیے جو میں نے آغاز کے اندر آیت پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم
ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ انما یہ کلمہ حصر ہے، اس کا معنی یہ ہے آگے جو بات ہو رہی ہے بس یہی بات ہے، اس کے علاوہ کوئی اور بات نہیں ہے۔ انما اس کا معنی اردو کے اندر کیا جاتا ہے صرف اور صرف یا سوائے اس کے نہیں، بس یہی بات ہے جو آگے بیان ہوئی، اس کے علاوہ کوئی اور بات نہیں۔ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، صرف اور صرف جب مومنوں کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے۔ پہلی بات تو یہاں سے یہ سمجھ آئی لوگوں، دنیا کے اندر اگر دین کے اندر کسی کو بلانا ہے تو صرف دو ہستیاں ہیں، یا اللہ کی طرف یا رسول کی طرف، یا رب کے قرآن کی طرف یا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف۔ بس اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے، کسی تیسرے کی طرف دین کے اندر بلانا جائز اور درست نہیں۔ اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم، تاکہ اللہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، اپنے رسول سے فیصلہ کروائے۔ جب مومنوں کو بلایا جائے اللہ کے قرآن کی طرف، جب مومنوں کو بلایا جائے حدیث رسول کی طرف، تو ان کی زبانوں پہ کیا جملہ کیا کلمہ ہونا چاہیے؟ اللہ نے بیان کیا ان یقولوا سمعنا واطعنا۔ مومنوں کی زبان پہ جب اللہ کی طرف سے آواز آ جائے، رسول کی طرف سے آواز آ جائے، ان کی زبانوں پہ یہ کلمہ ہو سمعنا، ہم نے سن لیا، واطعنا، اور ہم نے مان لیا۔ تیسرا کوئی کلمہ ان کی زبان پہ نہیں ہونا چاہیے۔ ان یقولوا سمعنا واطعنا، اللہ فرماتے ہیں واولئک هم المفلحون، یہی لوگ ہی کامیاب ہیں جن مومنوں کی زبانوں پہ، جن مسلمانوں کی زبانوں پہ قرآن سن کے، حدیث سن کے سمعنا واطعنا یہ دو کلمے آ جائیں تو سمجھو یہ لوگ کامیاب ہیں۔ آئیے قرآن مجید سے دیکھتے ہیں کیا ایسے لوگ بھی دنیا میں ہیں جو اللہ کی بات تو سنتے ہیں لیکن مانتے نہیں، اللہ کی بات سنتے ہیں لیکن مانتے نہیں۔ آئیے قرآن مجید نے ان کا بھی ذکر کیا، فرمایا من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ ویقولون سمعنا وعصینا، فرمایا لوگوں میں سے وہ لوگ جو یہودی بن گئے، جو اللہ کی کلمات کو ان کی جگہوں سے تبدیل کرتے ہیں۔ یہود کی یہ بد عادت ہے، جب بھی اللہ کا حکم آیا، اس کے رسول کا حکم آیا، یہود کیا کہتے ہیں؟ سمعنا، ہم نے سن لیا، ہم نے سن لیا، وعصینا، اور ہم نے نافرمانی کر لی۔ قرآن مجید نے دو گروہ بیان کر دیے، ایک مومنوں کا گروہ، دوسرا یہود کا گروہ۔ مومنوں کا طریقہ اللہ اور اس کے رسول کی بات پہ لبیک کہنا، مومنوں کا طریقہ اللہ اور اس کے رسول کی بات پہ سمعنا واطعنا کہنا، اور اس کے مقابلے میں یہود کا طریقہ سمعنا وعصینا کہنا کہ ہم نے سن لیا اور نافرمانی کی۔ تو یہ دو طریقے ہمارے سامنے ہیں۔ اگر صحابہ ان کی زندگیوں میں انقلاب آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اصلاح کی، صحابہ کے اندر یہ دو خوبیاں موجود، اور جب بھی اللہ اور اس کے رسول کا کو حکم سنتے سمعنا واطعنا، فوراً کہتے ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا۔ آئیے ایک دو واقعے آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کیسے صحابہ نے سنا اور کیسے اطاعت کی۔ جناب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ منبر پہ کھڑے ہوئے خطبہ دینے کے لیے، تو آپ نے صحابہ کو کہا اجلسو، بیٹھ جاؤ، صحابہ کو کہا بیٹھ جاؤ۔ جب آپ کی زبان سے اجلسو کا کلمہ نکلا، بیٹھ جاؤ، اس وقت جناب عبداللہ بن مسعود یہ مسجد کے دروازے میں، مسجد کے دروازے کے پاس مسجد میں آ رہے ہیں، جب حکم رسول، فرمان رسول
اور کلمہ رسول جناب عبداللہ بن مسعود کے کانوں میں پڑا، اجلسو بیٹھ جاؤ۔ جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے کے پاس ہی بیٹھ گئے، فوری طور پہ سمینا وعدانا کی عملی تصویر پیش کی۔ جب بیٹھے تو آپ کی نظر پڑی، فرمایا تعال یا عبداللہ، عبداللہ تو آگے آ جائے، میرا کہنا تو ان لوگوں کے لیے تھا جو مسجد میں موجود تھے اور کھڑے تھے، لیکن عبداللہ بن مسعود نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مان کے دنیا والوں کو یہ بتا دیا کہ جب کان میں اللہ کا حکم پڑ جائے، رسول کا حکم پڑ جائے، ایمان کا یہ تقاضا ہے، ساری باتیں چھوڑ دو، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سنو بھی اور مان بھی لو۔ آئیے سنن نبی داؤد کی صحیح حدیث ہے، کتاب الصلاۃ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جوتوں سمیت نماز پڑھا رہے ہیں، جوتا صاف ہو، جوتے سمیت نماز پڑھی جا سکتی ہے، پڑھائی جا سکتی ہے، لیکن جوتا صاف ہونا چاہیے۔ آپ نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ پیچھے پڑھ رہے ہیں، دوران نماز حضور نے اپنے جوتے اتارے اور ایک طرف رکھ دیے، صحابہ نے نماز کے دوران دیکھا، صحابہ نے بھی اپنے جوتے اتارے سائیڈ پہ رکھ دیا، آپ نے سلام پھیرا، نماز مکمل ہو گئی، آپ نے سوال کیا ما حملکم، میرے صحابہ تمہیں کس چیز نے ابھارا آمادہ کیا، تم نے یہ جوتے کیوں اتارے؟ حضور آپ نے اتارے تو ہم نے اتارے۔ اور حدیث کے الفاظ رائینا کا القیتنا علیکا القینا نعالنا، ہم نے آپ کو دیکھا، آپ نے دوران نماز جوتے اتار دیے، ہم نے بھی دوران نماز جوتے اتار دیے، وجہ کا ہمیں علم نہیں، آپ نے کیوں اتارے، جو آپ نے کیا ہم نے بھی وہ عمل کر کے دکھا دیا ہے۔ یہ ہے سمعنا و اطعنا، یہاں پہ رائینا، جو دیکھا فوری عمل کر کے دکھا دیا۔ آپ نے فرمایا میرا معاملہ تو یہ تھا، میرے پاس جبریل آئے اور آ کے کہنے لگے کہ آپ کے جوتے کے نیچے کچھ نجاست لگی ہے، آپ اس کو اتار دے۔ آپ کے جوتے کے نیچے کچھ نجاست لگی، آپ اس کو اتار دے۔ میں نے تو اس لیے اتارے، کہا یہ تو ہمیں علم نہیں، جب آپ نے دوران نماز جوتے اتار دیے تو ہم نے آپ کو دیکھ کے ہم نے بھی فوری طور پہ اتار دیے۔ آئیے اب اس حدیث سے ہمارا ایک مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ موجودہ دور میں جو موبائل کا سلسلہ ہے، بعض دوست نماز سے پہلے موبائل بند کرنا بھول جاتے ہیں، دوران نماز اگر موبائل کی بیل بجنا شروع ہو جائے تو یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ آپ موبائل کو بند کر دیں۔ جوتے اتارنے میں وقت لگے گا کہ نہیں؟ ایک آدمی جوتے اتارتا ہے، سائیڈ پہ رکھتا ہے، وقت لگتا ہے کہ نہیں؟ تو اسی طرح موبائل اگر نماز کے اندر بجنا شروع ہو جائے، بیل بج رہی ہے تو آپ اس کو بند کر سکتے ہیں تاکہ نمازیوں کی نماز خراب نہ ہو۔ جو حدیث سے میں نے واقع پیش کیے، جس سے مسئلہ میں نے یہ ثابت کیا کہ صحابہ نے جو عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھا فوری طور پہ اس پہ عمل کیا ہے۔ آئیے میں ایک واقعہ صحیح بخاری سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ دو واقع پیش آئے لیکن آپ کے سامنے ایک واقعہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابی بن کعب، ابو سعید معلّہ اور ابی بن کعب، یہ دو صحابہ کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، لیکن ایک صحابی کا واقعہ۔ ابو سعید معلّہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں مسجد نبی میں نماز پڑھ رہا تھا، دوران نماز حضور نے آواز دی یا ابا سعید، آپ نے بلایا تو میں نماز میں تھا، میں نے سوچا کہ نماز مکمل کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جا کے سنوں گا۔ میں نے نماز کو مکمل کیا۔ بیٹا خاموش ہو جاؤ، ادھر بیٹھنا ہے، جس نے باتیں کرنی وہ باہر چلا جائے۔ میں نے نماز مکمل کی، جب نماز مکمل ہوئی تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا گیا۔ میں نے کہا حضور آپ نے یاد فرمایا تھا، فرمایا جس وقت میں نے بلایا تو اس وقت کیوں نہیں آیا؟
کہا حضرت نماز پڑھ رہا تھا، میں نے کہا نماز مکمل کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تو نے قرآن مجید کی یہ آیت نہیں پڑھی؟ تو نے قرآن مجید کی آیت نہیں پڑھی؟ کون سی آیت؟ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون۔ یہ تو نے آیت نہیں سنی؟ اللہ فرماتے ہیں ایمان والو، جب تمہیں اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلائے استجیبوا للہ وللرسول، تم اپنے سارے کام چھوڑ کے اللہ اور اس کے رسول کی بات پہ لبیک کہہ دو۔ حضور کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ حضور کے فرمان کا یہ مطلب ہے تیرا حق تھا تو نفلی نماز توڑ دیتا، میری آ کے بات سنتا۔ اور لوگوں یہاں پہ آ کے میں منہج اہل حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ہم نے اس نبی کو کیوں ماننا ہے؟ اس نبی کی اتباع اور محبت کا کیوں دعویٰ کرتے ہیں؟ جو دنیا کے اندر ماں کا بڑا مقام ہے، باپ کی بڑی شان ہے، استاد کا بڑا مقام ہے، محدثین، مفسرین، علماء، صحابہ، ان سب کا مقام ہے، مرتبہ ہے، عزت ہے، شان ہے۔ اگر دنیا کے اندر کسی ہستی کی آواز پہ اگر آپ نماز توڑ سکتے ہیں، وہ ایک ہی ہستی ہے جن کا نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوری ذمہ داری سے حضور آواز دیں، آپ نماز توڑ کے حضور کی بات سنیں۔ کوئی اور آواز دے، چھوٹا ہو بڑا ہو، عزت والا ہو مقام والا ہو، آپ اس کی آواز پہ اپنی نماز توڑ نہیں سکتے۔ تو جب حضور کی آواز پہ نماز توڑی جا سکتی ہے تو عام حالت میں حضور کا فرمان ماننا ضروری نہیں؟ ضروری ہے۔ اور اس حدیث سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننی ہے اور فوری ماننی ہے، ماننی اور فوراً، وقفہ نہیں ہونا چاہیے۔ ادھر اللہ کا فرمان، رسول کا فرمان، اچھا جی سوچیں گے، سمجھیں گے، جانیں گے، پھر عمل کریں گے، نہیں۔ یہاں پہ حضور کا جو اشارہ ہے کہ وقفہ نہیں، ادھر سے آواز آئے ادھر فوراً لبیک کہہ دو۔ اگر وقفہ آ گیا، اگر وقفہ آ گیا، حکم قرآن کا موجود ہے، حدیث کا حکم موجود ہے، درمیان میں وقفہ آ گیا تو نقصان کیا ہوگا؟ اللہ نے دھمکی دے دی ہے۔ ہاں اللہ نے دھمکی دی ہے، فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، یاد رکھیے اللہ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ایک حدیث ملاؤ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے انسانوں کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے۔ ہماری بھی انگلیاں ہیں لیکن اللہ کی انگلیاں کیسی ہے؟ جیسی اس کی ذات کو لائق ہے، ہمارے جیسی نہیں، جیسے اس کی ذات کو لائق۔ اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان سارے انسانوں کے دل ہیں، یقلبها کیف یشاء، اللہ جدھر چاہتے ہیں پھیر دیتے ہیں۔ اگر حضور کی آواز پہ فوراً لبیک نہیں کہو گے، اللہ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جائے گا، اللہ تم سے عمل کی صلاحیت چھین لیں گے، تم عمل ہی نہیں کر سکتے۔ اس لیے فوراً لبیک کہو، فوراً بات قبول کرو، اس میں وقفہ نہیں ہونا چاہیے۔ آئیے صحیح بخاری سے آپ کے سامنے 2 واقعے رکھتا ہوں، صحابہ نے کیسے فوراً عمل کیا۔ صحیح بخاری میں ہے، جب قبلہ تبدیل ہوا، جب آپ مدینہ میں آئے، 16 مہینے اور 18 دن تک حضور بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے اور پڑھاتے رہے۔ آپ کی خواہش تمنا تڑپ یہ تھی کہ ہمارا قبلہ بیت اللہ بن جائے۔ اب قبلہ بیت اللہ بن گیا، آپ نے پہلی نماز زور کی نماز یا عصر کی نماز مسجد نبوی میں بیت اللہ کی طرف منہ کر کے پڑھائی ہے۔ یہاں ایک آدمی نے نماز پڑھی، وہ دوسرے محلے میں گیا، مسجد قبلتین، جو لوگ مدینے میں گئے اللہ سب کو مدینے میں لے جائے، سب کو مکے کی حاضری نصیب فرمائے۔ مسجد قبلتین آج بھی مدینہ میں موجود ہے،
ایک صحابی مسجد نبوی سے نماز پڑھتا حضور کے پیچھے اس مسجد میں پہنچا، اور اس مسجد میں کیا حالت ہے؟ امام 2 رکعت پڑھا چکا، امام 2 رکعت پڑھا چکا اور 2 رکعت باقی ہے، نماز عصر ہے، 2 پڑھی جا چکی ہے، 2 باقی ہے۔ اور آپ مدینے کو اگر نقشے میں دیکھیں، ایک طرف بیت اللہ ہے، دوسری طرف بیت المقدس ہے۔ مدینے کو نقشے میں دیکھیں، ایک طرف قبلہ بیت اللہ، دوسری طرف مسجد اقصی بیت المقدس ہے، بالکل متضاد۔ اب اس بندے سے صبر نہیں ہوا، اس نے دوران نماز 2 رکعت ہو چکی، 2 رکعت باقی ہے۔ دوران نماز یہ کیا کہتا ہے؟ لوگو میں حضور کے پیچھے نماز پڑھ کے آیا ہوں، قبلہ بدل چکا ہے، بیت اللہ قبلہ بن چکا ہے۔ کیا خیال ہے ہمارے جیسے ہوتے تو وہ کہتے چلو نماز کے بعد تسلی کریں گے، تحقیق کریں گے، اس کے بعد دیکھیں گے۔ نہیں، قربان جاؤں نبی کے نصاب پہ، یارو کیسا انقلاب، کیسا انقلاب ہے۔ دوران نماز امام یہاں سے چلا، ادھر گیا، سارے لوگ پلٹے، فوراً بیت اللہ کی طرف منہ کیا، مسجد اقصی سے بیت اللہ کی طرف منہ کیا۔ یعنی کتنی حرکت نماز کے اندر ہوئی۔ صحابہ نے یہ ساری حرکت گوارا کر لی، لیکن حکم رسول کے آنے کے بعد عمل کرنے میں تاخیر نہیں کی۔ اللہ، اور کیسا ایمان ہے۔ یہاں پہ بس نہیں، ایک اگلی حدیث سنو، اس سے بھی حیران کن حدیث۔ مسجد قباء یہ مسجد نبوی سے 6 میل کے فاصلے پہ ہے۔ حضور نے فرمایا جو مسجد قباء میں جا کے 2 نفل پڑھ لے اس کو عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ مسجد قباء میں یہ بندہ یا کوئی اور بندہ، اس نے جا کے نماز فجر پڑھی، نماز فجر۔ اب نماز فجر جب وہ بندہ پہنچا تو لوگ حالت رکوع میں تھے، لوگ حالت رکوع میں تھے، امام بھی رکوع میں، مقتدی بھی رکوع میں۔ یہ بندہ صبر نہ کر سکا، اس نے کہا لوگو میں نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی ہے، قبلہ بدل چکا ہے، قبلہ بیت اللہ بن چکا ہے، اب سارے لوگ رکوع میں ہیں، کیا خیال ہے؟ ہمارے جیسے ہوتے تھے چلو رکوع سے اٹھتے ہیں پھر سائیڈ چینج کرتے ہیں، نہیں، یہ صحابہ تھے، عظیم لوگ تھے، قربان جاؤں ان صحابہ پہ۔ انہوں نے رکوع سے اٹھنا بھی گوارا نہیں کیا، حکم رسول کانوں میں پڑا، حالت رکوع میں فاستداروا وهم رکوع، حالت رکوع کے اندر انہوں نے بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف منہ کیا۔ صحیح بخاری ہے۔ یہ صحابہ کے ماننے کا انداز ہے۔ اگر صحابہ دنیا کے اندر غالب آئے، آدھی دنیا پر صحابہ نے حکومت کی ہے، اس کی بنیاد، اس کی وجہ، اس کا سبب کیا تھا؟ سبب یہی تھا سمعنا و اطعنا، جو حکم رسول آئے مانتے جاؤ، عمل کرتے جاؤ، آگے بڑھتے جاؤ۔ آج مسلمانوں کی ذلت، پستی کا سبب کیا ہے؟ ہم سنتے بڑا کچھ ہے، عمل نہیں کرتے۔ کسی چائے کے ہوٹل پہ بیٹھ جاؤ، مسئلہ چھیڑ دو تو عام لوگ بھی آپ کو ایسے ایسے مسئلے سنائیں گے، آپ دنگ رہ جائیں گے۔ مسئلے سب کو آتے ہیں، لیکن اطاعنا عمل، یہود والا طرز عمل ہمارے اندر آ چکا ہے۔ آئیے ایک اگلا نقطہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ہمارا کام صرف ماننا ہے، ہمارا کام صرف ہے، دین کی بات آ جائے، شریعت کی بات آ جائے، اللہ کی بات، رسول کی بات، ہمارا کام صرف ماننا ہے، دوسری کوئی شکل ہے ہی نہیں، یا آپشن نہیں ہے، مان لو ٹھیک، نہ مانو تب بھی ٹھیک، کوئی ایسی بات نہیں۔ ہمارا کام صرف اور صرف ماننا ہے، اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں۔ آئیے صحیح بخاری سے ایک باب پڑھتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا، باب قول اللہ عز و جل یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَقَالَ الزُّهْرِيُّ مِنَ اللَّهِ الرِّسَالَةُ وَعَلَى الرَّسُولِ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا التَّسْلِيمُ۔
اس کا ترجمہ سنیں گے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا اللہ کے اس فرمان کے بارے میں۔ اللہ فرماتے یا ایھا الرسول، اے رسول جو تیرے پاس آسمان سے وحی آئی ہے یہ ساری کی ساری لوگوں تک پہنچا دے۔ اگر تو نے نہ پہنچایا تو نے اپنی رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ یہ آیت ذکر کرنے کے بعد امام زہری جو بہت بڑے محدث اور تابعی ہے ان کا قول نقل کیا۔ امام زہری کیا فرماتے ہیں؟ من اللہ الرسالہ، شریعت بنانا، شریعت سازی اور شریعت کو اتارنا یہ اللہ کا کام ہے۔ وعلی الرسول البلاغ، اور رسول کا کام کیا ہے؟ اللہ کی نازل کردہ شریعت کو لوگوں تک پہنچانا۔ وعلینا التسلیم، اور ہمارے ذمے کیا ہے؟ اس کو ماننا، تسلیم کرنا، قبول کرنا اور اس پر عمل کرنا۔ یہ ہمارے ذمے ہے، ہم نے اس کو قبول کرنا ہے۔ ایک مسلمان کے لیے دین اسلام کو، کتاب و سنت کو قبول کرنے کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے، تو اس لیے ہم نے اس کو قبول ہی کرنا ہے۔ آئیے قرآن مجید سے ایک اور مقام پڑھتے ہیں جو اس مسئلے کو مزید واضح کر رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، ہم نے آپ کی طرف ذکر کو اتارا تاکہ آپ لوگوں کے لیے بیان کرے، اس کو واضح کرے۔ ہم نے جو شریعت اتاری ہے، جو ہم نے قرآن اتارا ہے، جو وحی اتاری ہے، اے رسول تیری ذمہ داری ہے لوگوں کو بیان کرنا۔ اور لوگوں آج منکرین حدیث سر اٹھائے ہوئے ہیں، سنو رب نے آسمان سے وحی کو نازل کیا، میرے رسول نے اس وحی کو واضح کیا ہے، میرے رسول نے بیان کیا ہے۔ رسول تبیین کرتا ہے، جو رب نے آسمان سے نازل کیا وہ قرآن کی صورت میں یا وحی خفی حدیث کی صورت میں، اور رسول نے پھر اس وحی کے مطابق استدلالات کیے، اور رسول نے پھر لوگوں کے سامنے تبیین کر کے دین کو واضح کر کے پیش کیا۔ اس کے ضمن میں اور بات اللہ فرماتے ہیں وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اور امت کی ذمہ داری کیا ہے؟ امت کی ذمہ داری، امت اللہ کا قرآن لے لے، نبی کا فرمان لے لے، اس پر عمل کرتی جائے، اس کو مانتی جائے، اس پہ چلتی جائے، ان کی کامیابی کا یہی راز ہے۔ ہاں ہاں ایک مسئلہ اور رہ گیا جو اللہ نے یہاں حل کیا، فرمایا وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ زندگی گزارتے وقت ایسے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، مشکل پیش ہو جاتی ہے، اس کو حل کرنے کے لیے اب دماغوں کی ضرورت ہے، سمجھداروں کی ضرورت ہے، لیکن اللہ نے اس مسئلے کو حل کیا۔ لوگوں اگر زندگی گزارتے وقت کوئی مسئلہ سامنے آ جائے، کوئی مشکل پیش آ جائے، تمہارے سامنے رب کا قرآن ہے، تمہارے سامنے نبی کا فرمان ہے، انہی دونوں کی بنیادوں پہ ان پہ غور کر کے، ان میں جستجو کر کے، محنت کر کے مسائل کا استنباط کرو، تمہارے مسائل بھی حل ہو جائیں گے۔ قیامت تک آنے والے مسائل کتاب و سنت کے اندر ان کا حل موجود ہے۔ اور سنو امام بخاری علیہ الرحمہ آج جن کا چرچا دنیا میں موجود ہے، جو بھی مسلمان ہے جس طرح رب کے قرآن سے واقف ہے، اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ کی صحیح ترین کتاب صحیح بخاری سے بھی واقف ہے۔ امام بخاری کو اللہ نے مقام کیوں دیا ہے؟ امام بخاری علیہ الرحمہ فرمایا کرتے تھے لوگوں جاؤ دنیا سے کوئی مسئلہ لے کے آؤ، کوئی مسئلہ لے کے آؤ، میں تمہیں کتاب و سنت سے اس کا حل بتاتا ہوں۔ آج لوگ کہتے ہیں جی اگر فقہ نہ ہوتی تو کتنے مسائل حل ہی نہ ہوتے۔ اور لوگوں سنو کتاب و سنت نے قیامت تک آنے والے سارے مسائل کو حل کیا ہے، ہمارا فام وہاں تک نہ پہنچے تو ہمارا قصور ہے۔ آئیے مثال کے طور پہ آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ سعودی عرب میں اللہ سب کو لے جائے، مکہ مدینہ کی زیارت نصیب فرمائے، حج عمرے کی سعادت نصیب فرمائے۔
جمرات پہ جہاں پہ آپ کنکر مارتے ہیں، یہ چند سال پہلے 20-25 سال پہلے وہاں فلور نہیں تھے. جب حاجی کنکر مارتے تھے ہر سال 2-4 حاجی یا زیادہ حاجی بیچارے شہید ہو جاتے تھے. اب یہ مسئلہ سعودی کمیٹی نے سعودی علماء کے سامنے رکھا کہ یہ مسئلہ درپیش ہے، ہر سال جمرات پہ شیاطین کو کنکر مارتے وقت کتنے مسلمان شہید ہو جاتے ہیں، اگر یہاں پہ فلور بنا دیے جائے تو کیا خیال ہے؟ کوئی اوپر چڑھ کے کنکر مار لے، کوئی نیچے سے مار لے، آسانی ہو جائے. سعودی علماء کی کمیٹی بیٹھی، اس کمیٹی نے غور و خوض کیا. حضور کے زمانے سے لے کے آج تک یہ سلسلہ چلتا رہا ہے، آج تک یہ فلور نہیں بنائے گئے. آج ضرورت کیوں؟ اگر کوئی فوت ہوتا ہے تو شہادت کا درجہ مل جاتا ہے، لہذا فلور بنانے جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے. یہ سعودی علماء کی کمیٹی کا فتویٰ پیش کیا گیا. شیخ ابن باز رحمہ اللہ، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، بڑے عظیم انسان تھے. جب ان کے سامنے یہ فتویٰ پیش کیا گیا سعودی علماء کا کہ سعودی علماء کہتے ہیں کہ یہاں پہ جمرات پہ فلور بنانا درست نہیں ہے، شیخ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ فتویٰ غلط ہے، یہ فتویٰ غلط ہے، فلور بنانے جائز ہے. حضرت دلیل، ہمارا قصور دنیا میں کیا ہے؟ اور جب بھی کوئی بات کرتا ہے ہم کہتے ہیں دلیل، لاؤ دلیل، ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، لاؤ دلیل اگر تم سچے ہو. حضرت دلیل پیش کرو. کہا میرے پاس صحیح بخاری سے دلیل موجود ہے. صحیح بخاری سے کیا دلیل ہے؟ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سواری پہ سوار ہو کے جمرات کو کنکر مار رہے تھے. ایک آدمی نیچے کھڑا ہو کے کنکر مارتا ہے، دوسرا سواری پہ سوار ہو کے مارتا ہے. نیچے اوپر ہوا کہ نہیں؟ اگر نیچے اوپر ہو کے کنکر مارنے جائز، حضور نے خود سواری پہ سوار ہو کے مارے ہیں، نیچے کھڑے ہو کے بھی مارے ہیں، لہذا مقصود جمرات کو کنکر مارنا ہے، نیچے اوپر کی کوئی بات نہیں. لہذا اس حدیث کی روشنی میں فلور بنانا جائز ہے. حدیث سے مسائل کا استنباط کرو. آج لوگوں نے فقہ کی کتابیں لکھ کے صفحات کالے کیے. یاد رکھیے ہم اس فقہ کو مانتے ہیں جس سے کتاب و سنت پر دلیل ہے. کتاب و سنت میں جس کی دلیل موجود نہیں، وہ فقہ ہمارے جوتے کی نوک پہ ہے، ہم نہیں مانتے. ہم اس کے اقراری مجرم میں نہیں مانتے. جس فقہ پہ کتاب و سنت کی دلیل موجود ہے ہم اسے مانتے ہیں، وہ دین کا حصہ ہے. آئیے، ہمارا یہ مسئلہ یہ عام مسئلہ نہیں ہے. کئی لوگ علماء پہ اعتراض کرتے ہیں. یاد رکھیے ہمارا دنیا میں جرم یہ ہے، ہمارا قصور یہ ہے، ہم کہتے ہیں لوگوں جب بھی کسی کی بات آ جائے، امام کا قول آ جائے، مفتی کا فتویٰ آ جائے، اس کو کتاب و سنت پہ پیش کرو. چھوٹا ہو بڑا ہو، مضبوط وہ ہے، طاقتور وہ ہے جس کے پاس کتاب و سنت کی دلیل موجود ہے. آئیے آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. دیہاتی ماحول ہے، آپ واقعات کو زیادہ پسند کرتے ہیں. امام مالک علیہ رحمہ کا نام سنا ہے؟ امام مالک امام اہل سنہ، امام اہل المدینہ، یہ مدینہ کے بہت بڑے امام ہے. امام مالک علیہ رحمہ کا دنیا کے اندر بڑا نام ہے. ان کے ایک شاگرد امام محمد بن ادریس الشافعی رحمہ اللہ، یہ سند بھی ہے. امام مزنی بیان کرتے ہیں امام شافعی سے، امام شافعی بیان کرتے ہیں امام مالک سے، امام مالک بیان کرتے ہیں امام نافع سے، امام نافع بیان کرتے ہیں عبداللہ بن عمر سے، اور عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہ سند بھی ہے. امام مالک رحمہ اللہ کے پاس ایک بندہ آیا اور اس نے آ کے ایک مسئلہ پوچھا، بڑا حیران کن مسئلہ. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے البدایہ والنہایہ کے اندر یہ واقعہ ذکر کیا ہے. مسئلہ کیا پوچھا؟ کہتے ہیں میرے پاس ایک توتی تھی. یہ توتا توتی دیکھی ہے نا، توتی. کہتے ہیں میرے پاس ایک توتی تھی، وہ توتی ہر وقت بولتی رہتی تھی، چپ نہیں کرتی تھی.
میں اسے اکتا گیا، تنگ آ گیا، چپ ہی نہیں کرتی، دن کو بھی بولتی ہے، رات کو بھی بولتی ہے، میں بڑا پریشان۔ میں نے طوطی کو پکڑا، بازار میں بیچنے کے لیے چلا گیا۔ ایک بندہ ہے، جی طوطی بیچنی ہے؟ جی بیچنی ہے۔ کتنے پیسے؟ اتنے پیسے۔ اس طوطی کے اندر کوئی خوبی؟ کہا خوبی تو ہے۔ کیا خوبی ہے؟ یہ ہر وقت بولتی رہتی ہے، چپ نہیں کرتی۔ یہ خوبی ہے کہ طوطی ہر وقت بولتی ہے، چپ نہیں کرتی۔ اس نے کہا پکی بات کر لو۔ کہا پکی بات ہے، یہ چپ نہیں کرے گی، بولے گی، مسلسل بولے گی۔ کہا پکی بات کرو۔ یہ بندہ جذبات میں آ گیا، اس نے کہا دیکھو بھئی، اگر یہ طوطی چپ کر جائے تو میری بیوی کو طلاق، اگر یہ طوطی چپ کر جائے تو میری بیوی کو طلاق۔ یہ بندہ پیسے دے کے طوطی لے کے چلا گیا۔ جب چلا گیا 2-3 دنوں کے بعد یہ بندہ دوبارہ ملا۔ اس نے کہا اللہ کے بندے، آپ نے کہا تھا کہ یہ طوطی مسلسل بولتی رہتی ہے، تو یہ طوطی تو کبھی کبھی چپ بھی کر جاتی ہے، لہذا تو میرے پیسے واپس کر اور اپنی طوطی رکھ لے۔ میں نے پیسے واپس کر دیے، طوطی رکھ لی۔ اب مسئلہ یہ کہ میری بیوی کو طلاق ہوئی یا نہیں؟ مسئلہ ہے کہ نہیں؟ میری بیوی کو طلاق ہوئی یا نہیں، یہ مسئلہ۔ امام مالک علیہ رحمہ فرمانے لگے دیکھو بھئی، تو نے کہا تھا طوطی مسلسل بولتی رہتی ہے، اگر چپ کر جائے تو میری بیوی کو طلاق۔ وہ بندہ کہتا ہے کہ چپ کر جاتی ہے، لہذا تیری بیوی کو طلاق ہو گئی، تیری بیوی کو طلاق ہو گئی۔ امام صاحب نے یہ فتویٰ دیا، یہ بندہ باہر نکلا۔ امام شافعی علیہ رحمہ شاگرد ہے، شاگرد ہے، طالب علم ہے، محمد بن ادریس الشافعی رحمہ اللہ۔ ان سے ملاقات ہوئی، کہا کیا مسئلہ، پریشان لگ رہے؟ کہا یہ مسئلہ پیش آیا ہے، امام صاحب کے پاس گیا تھا، امام مالک نے یہ فتویٰ دیا کہ تیری بیوی کو طلاق ہو گئی ہے۔ امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ تیری بیوی کو طلاق نہیں ہوئی، تیری بیوی کو طلاق ہے۔ اب ایک طرف امام مالک، امام اہل سنہ، امام اہل المدینہ، اور دوسری طرف ایک طالب علم شاگرد، وہ کہتا ہے کہ امام صاحب کا فتویٰ درست نہیں، اس کی بیوی کو طلاق نہیں ہوئی۔ اس نے کہا چل استاد جی کے پاس۔ انہوں نے چل استاد جی، آپ نے فتویٰ دیا کہ میری بیوی کو طلاق ہوگی، یہ آپ کا شاگرد کہتا طلاق نہیں ہوئی۔ کون سا شاگرد؟ یہ محمد بن ادریس بیٹھا ہے۔ ہاں جی، میں کہتا ہوں طلاق نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا لوگو، ہمارے نزدیک بندے محترم نہیں ہے، محترم وہ ہے جس کی دلیل مضبوط ہے، جس کی دلیل مضبوط ہے، جس کے پاس رب کے قرآن سے دلیل ہے، نبی کے فرمان سے دلیل ہے، وہ بندہ محترم ہے۔ امام مالک علیہ رحمہ فرمانے لگے اچھا طلاق نہیں ہوئی، تیرے پاس دلیل کیا ہے؟ جبکہ اس نے کہا تھا میری طوطی چپ کر جائے تو میری بیوی کو طلاق، وہ چپ کر جاتی ہے، تو کہتا ہے طلاق نہیں ہوئی، تیرے پاس کوئی دلیل ہے؟ کہا ہاں میرے پاس ایک دلیل حدیث ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے۔ حدیث کیا ہے؟ پہلے حدیث سن لیں۔ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے خامد نے ان کو طلاق دے دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو عبداللہ بن ام مکتوم کے گھر میں عدت گزار، جب عدت پوری ہو جائے تو مجھے آ کے اطلاع دینا، مجھے آ کے اطلاع دینا۔ عدت پوری ہو گئی، فاطمہ بنت قیس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آ کے بتایا کہ میری عدت پوری ہو چکی ہے۔ آپ نے پوچھا کہ تجھے کسی نے نکاح کا پیغام بھیجا ہے؟ کہا 2 بندوں نے بھیجا ہے، معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما اور ابو جہم رضی اللہ عنہ، 2 بندوں نے نکاح کا پیغام بھیجا ہے۔ آپ نے فرمایا جو معاویہ ہے سولوکن، وہ تو کنگال ہے، فقیر ہے۔ معاویہ کیا ہے؟ کنگال اور فقیر ہے، لا مال لہو، اس کے پاس تو مال ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، لوگوں بات وقت کی ہے، ایک وقت وہ ہے، حضور فرماتے ہیں معاویہ کنگال ہے، کلاش ہے، اس کے پاس مال نہیں ہے، اور ایک وقت وہ ہے 66,05,000 مربع میل کا اکیلا معاویہ حکمران ہے، اکیلا معاویہ حکمران۔
सारी मुसलमानों की सल्तनत मुआविया के तहत है और अहले बैत भी मौजूद है, उनका एहतराम भी मौजूद है। और बाकायदा सैयदना हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब तक जिंदा रहे और जनाब हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बाकायदा सालाना उनसे वजीफा वसूल करते रहे। हर साल 1 लाख जनाब हसन को और 1 लाख जनाब हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, इनको हजरत मुआविया की तरफ से वजीफा मिलता है। आज लोग कहते हैं इनकी दुश्मनियां थी, अदावतें थी, मुखालफतें थी। लोगों, दुश्मनों से कोई वजीफा वसूल करता है? और दुश्मनों से कौन वजीफा वसूल करता है? मुआविया के साथ दुश्मनी क्यों है? मुआविया के साथ अदावत क्यों है? सुनो लोगों, मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो हस्ती है जिन्होंने खारजियों का कला कमा किया, मुर्तद्दीन का इलाज किया, और वो खारजी जिन्होंने हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला के साथ जंग की थी, उनका नातका बंद कर दिया। 20 साल हुकूमत की जनाब मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, और इतनी प्यारी हुकूमत की, दुनिया जानती है, आधी दुनिया पे उनकी हुकूमत। ये मुआविया रज़ी अल्लाह ताला उनकी बसीरत थी, जिनके बारे में उमर रज़ी अल्लाह ताला कहा करते थे, लोगों तुम कैसरो किसरा की दनाई की बातें करते हो, तुम्हारे पास मुआविया जैसा जीरक इंसान मौजूद है रज़ी अल्लाह ताला। तो इसलिए मेरे भाइयों, हमारा सारे सहाबा के साथ प्यार है। वक़्त की बात है, आज हुजूर फरमाते इसके पास माल नहीं है, लेकिन एक वक़्त है 66,05,000 मुरब्बा मील पे अकेला मुआविया हुक्मरान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अबू जहम जो है वो तो औरतों को बड़ा मारता है, वो अपना डंडा कंधे से नीचे रखता ही नहीं, अपना डंडा कंधे से नीचे रखता ही नहीं, बड़ा मारता औरतों। तू ऐसे कर, उसामा के साथ निकाह कर ले। तो फातिमा कहती है मैंने थोड़ी सी हिचकिचाई, असल में मामला ये था कि उसामा का रंग काला था, फातिमा का रंग सफेद था। काले चिट्टे का रोला पुराना है, ये कोई नया रोला नहीं है। फातिमा का रंग सफेद, उसामा का रंग काला। लेकिन हुजूर के मशवरे पर अमल किया, निकाह कर लिया। कहते मदीने के अंदर लोग मुझ पे रशक करते थे, कहा करते थे औरतें जोड़ा देखना है तो फातिमा और उसामा का देख लो। हुजूर के मशवरे में इतनी खैर है, आपके फरमान और आपकी सुन्नत में कितनी खैर होगी। खैर, ये हदीस मेरे पास दलील है। इमाम शाफी रहमा कह रहे थे ना, ये हदीस मेरे पास दलील है। कैसे दलील है ये हदीस? का हुजूर ने फरमाया कि अबू जहम अपना डंडा कंधे से नीचे नहीं रखता, हर वक्त कंधे पे रखता है। अब मुझे बताओ, वुजू करते वक्त रखता था कि नहीं? जब बाजार जाता था तो रखता था कि नहीं? और इसी तरह रात को सोता था, डंडा नीचे रखता था कि नहीं? इससे मुराद कसरत थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो लफ्ज बोला, आपकी मुराद कसरत थी कि ज्यादातर वो औरतों को मारता है। ये मतलब नहीं था कि 24 घंटे उसके कंधे पे डंडा ही होता है। मुराद कसरत है। हुजूर ने कसरत मुराद लेने के लिए ये लफ्ज बोला है। जिस तरह वहां कसरत मुराद है, 24 घंटे डंडा कंधे पे रखना मकसूद नहीं। इसी तरह यहाँ पर भी तोती के बोलने से कसरत मुराद थी, 24 घंटे बोलना मकसद नहीं था। लिहाजा इसकी बीवी को तलाक नहीं हुई। कहा बेटा शाबाश, तूने हदीस से दलील पेश करके इसका मसला हल कर दिया। हर लोगों, हम ये कहते हैं दुनिया के अंदर जो मसाइल पैदा होते हैं, किताब और सुन्नत की तरफ रुजू करो, किताब और सुन्नत की तरफ आ जाओ। रब्बे काबा की कसम, तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। लेकिन क्या लोगों की हालत है, लोगों का क्या मामला, अजीब मामला है। एक मिसाल अर्ज करता हूं। एक बंदा नमाज पढ़ता है, नमाज में रफुल यदैन कर रहा है। नमाज में क्या कर रहा है पता है ना? रफुल यदैन हाथ उठा रहा है। रुकू जाते वक्त, रुकू से उठते वक्त हाथ बुलंद कर रहा है। नमाज पढ़ने के बाद को पूछता, हजरत आपने नमाज में रफुल यदैन किया है, क्यों किया है? कहता है जी मैं इमाम मालिक अलैहिर्रहमा का मुक़ल्लिद हूँ, तो वो मुअत्ता इमाम मालिक के अंदर रफुल यदैन की हदीस लाए हैं, इसलिए मैं नमाज के अंदर रफुल यदैन कर रहा हूँ। कहा ठीक है। अब सुनते जाइए, जुल्म की बात आपके सामने रखना चाहता हूँ।
اگر ایک بندہ نماز پڑھے رفع الیدین کرے پوچھنے پر حوالہ امام مالک کا دے میں ان کا مقلد ہوں اس لیے رفع الیدین کر رہا ہوں، کہیں گے تیری نماز ٹھیک ہے۔ ایک دوسرا بندہ نماز پڑھ رہا ہے اس نے بھی رفع الیدین کیا، حضرت آپ نماز میں رفع الیدین کیوں کر رہے ہیں، کیا سبب ہے؟ کہتا ہے جی میں امام شافعی علیہ الرحمہ کا مقلد ہوں، انہوں نے حدیث ذکر کی ہے، وہ خود بھی رفع الیدین کرتے تھے، لہذا میں بھی نماز میں رفع الیدین کرتا ہوں امام شافعی علیہ الرحمہ کی تقلید میں۔ اچھا تیری نماز بھی ٹھیک ہے، تیری نماز بھی ٹھیک ہے۔ ایک تیسرا آدمی نماز پڑھ رہا ہے رفع الیدین کر رہا ہے، پوچھنے والے نے پوچھا حضرت آپ نے نماز میں رفع الیدین کیا رکوع جاتے وقت اٹھتے وقت، دلیل کیا ہے؟ کہتے میں مقلد ہوں امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ کا، تو انہوں نے مسند احمد کے اندر رفع الیدین کرنے کی حدیث کو بیان کیا ہے، لہذا میں ان کا مقلد ہوں، ان کی تقلید میں رفع الیدین کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں تیری نماز بھی ٹھیک ہے۔ آئیے ظلم کی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک چوتھا بندہ نماز پڑھ رہا ہے اور وہ نماز کے اندر رفع الیدین کرتا ہے رکوع میں جاتے وقت اٹھتے وقت، پوچھا حضرت آپ نے یہ ہاتھ بلند کیے نماز میں رفع الیدین کیا تو کیوں کیا؟ یہ کہتا ہے یار میں نے اس لیے کیا ہے، اس لیے کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز پڑھی تو رفع الیدین کیا، آپ کی ساری نمازوں میں رفع الیدین موجود ہے، بے شمار آپ سے حدیث منقول ہے، آپ نے جب بھی نماز پڑھی رفع الیدین کیا ہے، میں حضور کی سنت سمجھ کے رفع الیدین کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں تیری نماز باطل ہو گئی۔ امام شافعی کا حوالہ ہے نماز جائز ہے، امام مالک کا حوالہ ہے تو نماز جائز، امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ کا حوالہ ہے تو نماز جائز، لیکن حضور کا حوالہ ہے تو نماز باطل ہو گئی، اور نماز باطل ہو گئی۔ لوگوں میں شکوہ کروں کہ کس کے سامنے، رو تو کس کے سامنے، آنسو بہاؤ تو کس کے سامنے؟ حضور کے نام پہ نماز باطل ہو جائے، ائمہ کے نام پہ نماز ٹھیک ہو جائے، کیا دین ہے، کیا اسلام ہے؟ آئیے آخری حدیث آپ کے سامنے ذکر کر کے اجازت چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو انی ترکت فیکم شیئین، میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید، و سنتی، اور دوسری میری سنت۔ اور آگے آپ نے اور مسئلہ بھی حل کیا، اللہ کو تو پتا تھا نا ایسے لوگ آئیں گے جو کہیں گے قرآن حجت ہے حدیث حجت نہیں ہے، فرمایا وَلَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَى الْحَوْضِ، اور لوگوں سن لو قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے یہ پیغام ہے، سن لو منکرین حدیث ہزار نہیں لاکھوں کی تعداد میں پیدا ہو جائے، حضور نے فرمایا کتاب و سنت جب تک دنیا قائم ہے کتاب و سنت دونوں قائم رہیں گے، حتی یریدا علی الحوض، یہ قیامت والے دن میرے حوض پر بھی آئیں گے، کتاب و سنت حوض پر آئیں گے۔ اس سے پتا چلا حضور کتاب و سنت لے کے آئے، ان کے ساتھ ہی آپ نے تربیت اور اصلاح کی، آپ دنیا کے اندر انقلاب لے کے آئے، اور دو چیزیں ہی آپ چھوڑ کے گئے، یہ قیامت تک رہیں گی اور یہ دو چیزیں حوض پر بھی آئیں گی۔ اور ایک نقطہ ضمن میں سن لیجئے، دنیا میں گرمی سخت ہو، شدید گرمی ہو تو دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، کیوں مولانا؟ دو چیزوں کی ضرورت ہے جب شدید گرمی ہو، کون کون سی چیزیں؟ ٹھنڈا اور میٹھا پانی مل جائے، کہتے ہیں نا یخ ٹھنڈی فریج میں لگی بوتل، ٹھنڈا اور میٹھا پانی مل جائے، اور دوسری بات اچھا سایہ مل جائے، اچھا سایہ مل جائے۔ یہ شدید گرمی کے اندر دو چیزوں کی طلب ہے، قیامت والے دن بھی شدید گرمی ہوگی، وہاں ٹھنڈا اور میٹھا پانی بھی ہوگا، اچھا سایہ بھی ہوگا، سایہ ہوگا لا الہ الا اللہ کے پاس، عرش کا سایہ، سایہ ہوگا لا الہ الا اللہ کے پاس،
اور ٹھنڈا اور میٹھا پانی ہوگا محمد رسول اللہ کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ ہمیں سایہ بھی نصیب فرمائے، حضور کے ہاتھوں سے پانی بھی نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔